بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ اور ویلاگ نمبر ہے 74، پیج ہے 71۔ ناظرین، ہیڈنگ پہلے چل رہا ہے جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، اجتماعی حالات۔ اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کے رائٹر ہیں۔ اس کتاب کے رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ویلاگ نمبر 74، یہ آج کا پہلا ویلاگ ہے ہمارا۔ زندگی کہتے ہیں جس کو 4 دن کی بات ہے، بس ہمیشہ رہنے والی ایک خدا کی ذات ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکست و ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی، البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت و شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں موالات، حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں حرام مہینے ان کی زندگی اور اصول معاش کے لیے سراپائے رحمت و مدد تھے۔ خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالات ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھیں، جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھے اور خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بہچی اور خریدی جاتی تھی، یعنی عورت کو خرید و فروخت عورت کی ہوتی تھی، یعنی عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ہوگا 75 نمبر، اس میں اقتصادی حالت پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ آنا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، رکھ دوں در حضور پہ جب میں جبین شوق، چوکھٹ سے ان کے سر نہ اٹھانا نصیب ہو، در در کی ٹھوکریں ہیں جو میرے نصیب میں، عشق نبی میں ٹھوکر کھانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو۔